بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے لائے ہیں مولانا جامی کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مولانا جامی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ ایک مشہور و معروف صوفی شاعر اور مورخ ہیں۔ آپ کا عرصہ حیات 1414 سے 1492 تک محیط ہے۔ آپ اپنے زمانے میں علماء اسلام اور صوفیاء اسلام کی صفحہ اول میں شمار کیے جاتے تھے۔ نہایتی ذہین تھے اور بلوغیت میں پہنچنے سے پہلے ہی حدیث و فقہ اور تفصیل کی کئی مشکل کتابیں آپ نے پڑھ لی تھیں۔ آپ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کئی مرتبہ خواب میں زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے۔ بچپن میں باپ کے ساتھ ہرات اور سمرقند کے جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی ادب کا مرکز تھے، تعلیم کے بعد سلوک و عرفان کی طرف رجوع کیا اور سعد الدین محمد کاشقری اور خواجہ علی سمرقند کے حلقہ طریقت میں ان کا شمار ان کے خلفاؤں میں ہونے لگا۔ 1472 میں حج کیا، مختلف شہروں کی سیاحت کر کے ہرات واپس آئے اور 1492 میں وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ مولانا جامی جب ایک نعت شریف لکھنے کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ حج سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ حاضری کا ارادہ کیا تو اسی رات امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مکہ کو ارشاد فرمایا کہ جامی کو مدینہ نہ آنے دینا۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق رسول اتنا غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک قافلے میں صندوق میں بند ہو گئے، پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہیں دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑیوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر پیدل مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی امیر مکہ نے آنے نہ دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے امیر مکہ کو تاکید کی کہ جامی کو بالکل بھی مدینہ نہ آنے دینا۔ جب امیر مکہ نے یہ حکم سنا تو اپنے آدمی دوڑائے اور مدینہ منورہ کے راستے سے مولانا جامی کو پکڑ کر لائے اور جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے روزے پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں اور وہ ان اشعار کو میرے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور میرے قبر انور پر یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا، اور پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت شریف ہے جو آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سنانا چاہتے ہیں۔ پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں، گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ ویورز،
کیسا رہا قصہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔